اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ہم انشاءاللہ آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پارہ نمبر 6 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم اس میں کی پوائنٹس ڈسکس کریں گے ان کی ہیڈنگز آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے سورۃ النساء، اور اس میں ہم منافقین، یہود اور نصارہ تینوں، پھر سورۃ المائدہ میں عہد کی پاسداری، ایفائے عہد اور کھانے کی حرمتیں اور وضو اور غسل کی بات ہوگی، یہود کی بے ادبی کی بات ہوگی، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، ڈاکو اور چور کی سزائیں کس طرح سے جو ہے وہ ان کا تعین کیا جاتا ہے، ارتداد مطلب کہ دین سے پھر جانے پر جو وارننگز دی گئی ہیں، اور یہود و نصارہ نے کس طرح سے غلو کیا تھا کہ لمٹس کراس کی تھی، اور یہود کی اوپر جو لعنت ہے اس کے اسباب، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے شارٹلی۔ تو ابھی جو ہے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص کرم کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ، بے شک یہ، یأتی آئے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، شفیعاً، شفاعت کرے گا، لأصحابہ، جو اس کو پڑھتے ہوں گے، جسے زندگی میں شامل رکھتے ہوں گے ان کی۔ تو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن مجید سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزہ اور قرآن اللہ سے بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے کہے گا کہ اے میرے رب، اس کو رات کو اسے میں نے سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مطلب ایک طرف ہمارا سفارشی بنے گا قرآن، جو ہم راتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف ہماری سفارش کرے گا روزہ، جو ہم دن میں بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں یہ بھی سفارش کرے گا۔ اب خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ دی کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو کیا کس قدر اس چیز میں موٹیویشن ہے کہ قرآن پڑھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، زندگی میں برکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ تو ابھی ہم بس آگے جانے سے پہلے جو ہے کل کے 5ویں جز کا لاسٹ پورشن تھوڑا سا کرتے ہیں ریفریش، کہ ہم نے کل اس چیز پہ روشنی ڈالی تھی کہ منافقین کی کچھ نشانیاں جو تھیں وہ کیا تھیں، کہ وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور کفر اور ایمان کے درمیان ان کی ڈاواڈول سچویشن ہوتی ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اور کس چیز میں تھوڑا کرتے ہیں؟ نماز میں، کیونکہ نماز میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو یہ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اپنے آپ کو خالص دین کے کاموں میں لگا لیں، اور پکے اور سچے مومن بن جائیں، یہ نہ ہو کہ ظاہری کچھ اور ہوں اور باطنی طور پر کچھ اور ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ آج ہم جس پارے کو آغاز کرنے جا رہے ہیں، پارہ نمبر 6 کا، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے جس بات کو کنٹینیو کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں اور ہر بات جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے اتنا صاف صاف کلیئرلی ظاہر کر کے، جنرلی تو کسی کی برائی اس طرح سے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پیٹ پیچھے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنرلی، یہ خاص طور پر یہ اصول بنایا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی برائی ہو تو اس کا تذکرہ بہت زیادہ مت کرو، لیکن منافقین کی خصوصیات کو کیوں واضح کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ظاہری طور پہ کچھ اور ہیں اور باطنی طور پہ کچھ اور ہیں، اور وہ دین کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو دین کے اندر ہمیں جو تربیت دی جاتی ہے وہ یہ کہ اعلانیہ طور پر کوئی بھی جو برائی ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسے شو آف نہ کیا جائے، اسے بہت زیادہ زبان پر نہ لایا جائے۔ یہ ایک اہم اصول ہے کہ جب بھی کسی کی برائی دیکھیں تو پردہ داری کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی برائی کو، اس کی غلطی کو چھپاتا ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو قیامت کے دن چھپائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک کام اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر کرو یا کسی کی برائی کو معاف کرو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اگرچہ سزا دینے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا آگے تذکرہ مزید جاری رکھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا یہ لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان یہ فرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ رسولوں پر تو ایمان لائیں گے لیکن کچھ کا یہ انکار کرتے ہیں، اور کفر اور ایمان کے درمیان کی ایک جو ان کے کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ ایمان کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور تمام رسولوں پر اور تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لائیں، اور یہ اور بات ہے کہ جو رسول ہمارے اوپر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ہمیں شریعت دی، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تمام رسول جو ہیں ہمارے نزدیک جو ہیں کیا ہے کہ ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، انہیں معتبر جانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے جا کر یہود کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ باری باری خطاب کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کے قریب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا، اہل کتاب کا ذکر کیا، یہود و نصارہ کا بھی باری باری تذکرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی بات کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا، کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی، یہ جو ہماری دنیاوی آنکھ ہے نا، اس سے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل کر دو، یہ تو اس بات سے نسبتاً چھوٹی بات ہے، ان کی خصلتوں میں یہ چیز شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا تھا، اور ان کے اوپر کھلی کھلی نشانیاں بھی آئیں، پھر بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پچھلے ڈسکس کر لی، سورہ آل عمران میں بھی ان کا ہم بیہیویئر اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کو دوبارہ وہ باتیں یاد کروائیں، انہی یہودیوں کو، انہی جیوز کو، بنو اسرائیل کو، کہ تم لوگوں نے کیا کیا سرکشیاں نہیں کی۔ اور اب سب سے پہلے تو ایک تم لوگوں نے عہد توڑے، بار بار وعدے توڑے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آئے، اللہ کی ناراضگی آئی، کیونکہ تم لوگوں نے وعدے توڑے تھے، آیتوں کا انکار کیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ جو غلط بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ناحق انبیاء کو قتل کیا تھا۔ بنو اسرائیل بہت ہی زیادہ اپنی بے ادبی میں اور ڈس اوبیڈینس میں بڑھ گئے تھے، اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور وہ بھی ناحق، اور ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے یہاں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کہتے رہو، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اتنے زیادہ ڈس اوبیڈینٹ تھے کہ ان کو جو بھی بات اصلاح کے لیے سمجھائی جاتی ہے اس کو نہیں لیتے تھے۔ ہوا کیا تھا بیسیکلی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اسی وجہ سے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی اور بات پہ ایمان نہیں لاتے تھے، اتنا اس سرکشی میں بڑھ گئے تھے تکبر کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اسی لیے ان کو مزید تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ صرف قرآن جو ہے یہ بنو اسرائیل کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، مشرکین اور منافقین کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم نے بھی اپنی چیک لسٹ کے طور پہ اپنے سامنے رکھنی ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ان کی بتائی گئی ہیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی انہی چیزوں کی طرف تو نہیں پڑے ہوئے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے جو اصولوں کو مرتب کیا ہوا ہے کہیں پر کہیں ان کی تھوڑی بہت جھلک تو نہیں پڑ رہی یہود و نصارہ کی؟ تو ہمیں خاص اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب لوگ ایک خاص ایٹیچیوڈ اپنا لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا ہے۔
تو پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا ان کی اپنی جو ہے کمائی تھی جس کی وجہ سے آیا. پھر اس کے بعد مزید انہوں نے جو آگے بہتان لگائے حضرت مریم علیہ السلام پر، ان کی بات ہے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی ہاں بغیر شوہر کے اولاد ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ان کے اوپر بہتان لگائے اور انہوں نے اپنی طرف سے تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ یہود جو تھے وہ خلاف تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی کہ یہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی ان کو صلیب پہ چڑھایا، بلکہ انہیں جو ہے نا ان کو یہ ان سے چھپا لیا گیا یہ معاملہ. بالکل ان جیسا جو پرسن ہے وہ وہاں پر اس وقت لایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اوپر اٹھا لیا گیا، اور اس آدمی کی شکل سیم ان جیسی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس کو سولی چڑھایا گیا تھا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. تو یہ ان کی کارستانیاں یا ان کے تذکرے کیے جا رہے ہیں جو ایکٹس انہوں نے کیے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصارہ کا مزید تذکرہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، یعنی کہ اس بات پر ایمان لے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا. اور اگر نصارہ کی بات ہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غلو کیا، انہوں نے حدیں کراس کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا. ایک طرف تو اس قدر بغض ہے یہود کا، ایکسٹریم ہے، انہوں نے اپنی طرف سے انہیں زندہ نہ چھوڑنے کی جو ہے نا پوری کسر اٹھا رکھی تھی، اور دوسری طرف نصارہ کی حد سے بڑی ہوئی محبت جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو یعنی جو معتدل راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چاہتے ہیں. یہود و نصارہ جو ہیں وہ دونوں معتدل اور درمیانے راستے سے ہٹے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. ایک ترجمہ جو ہے وہ مفسرین نے یہ لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے اس کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے. تو دونوں طرح کے ترجمے جو ہے مفسرین نے لیے ہیں. اگر پہلے ترجمے کو سامنے رکھا جائے تو اس میں یہ بات ہے کہ انسان عالم برزخ کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، تو عالم برزخ کے سارے مناظر اس کو دکھائے جاتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام خیالات، ان کے تمام جو غلط عقائد ہیں وہ خود بخود اس وقت ختم ہو جائیں گے. اور اگر ہم دوسرے ٹرانسلیشن کو اپنے سامنے رکھیں تو اس میں یہ چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو کلیئرلی بتا دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو پھر ان کے سب عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں مزید یہود کی اور زیادتیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کسی بھی غلط کام کو کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. وہ پاکیزہ چیزیں اپنے اوپر حرام کرتے تھے جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس کی جو ہے وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ایک تو پہلا ان کا یہ ایٹیٹیوڈ شو کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حرام کرتے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کی ہوئی تھیں، اور وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو ایسا جو بھی کرے گا جو اللہ کے راستے سے روکے گا کسی کو بھی، اس پہ اللہ کا خاص جو ہے وہ غضب ہوگا. اب وہ سود بھی لیا کرتے تھے. آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورۃ البقرہ میں کہ سود جو ہے اللہ کے خلاف جنگ کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا کہ مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھ جاؤ، کسی بھی چیز میں غلو مت کرو، دین کے اندر مت اس طرح سے بڑھ جاؤ کہ حق نظر نہ آئے اور جو ہے باطل جو ہے وہ زیادہ کلیئر نظر آنے لگے. تو یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہے ان کی برتھ جو ہے وہ معجزانہ طور پہ ہوئی تھی اور بغیر شوہر کی ہوئی تھی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دفعہ کن کہتے ہیں تو جو بھی چیز معرض وجود میں آ سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر مطلق ہے. تو جو اس روح کی جو ہے ایک الگ جو ہے وہ ایک خاص روح تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لے کے آؤ. یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں. کانسیپٹ آف کرسچینٹی کیا ہے اور کانسیپٹ آف ٹرینٹی کیا ہے؟ وہ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تین ہیں، باپ، بیٹا اور روح، نعوذ باللہ. اور
یعنی وہ کہتے ہیں جی کہ باپ جو ہے وہ اللہ ہے اور بیٹا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور روح القدس کچھ اپنے طور پہ جبرائیل علیہ السلام کو رکھتے ہیں اور کچھ اس جگہ کو جو ہے مریم علیہ السلام کو. یہ ان کا کانسیپٹ آف ٹرینٹی بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا مت کہو، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بہت ہی ایک عجیب اور کمپلیکیٹڈ سی بات ہے جو تم لوگ کرتے ہو. تم لوگوں کو خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ تم لوگ کتنے کنفیوز ہو اور یہ کہتے پھرتے ہو کہ خدا تین ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کے مجموعے کو خدا کا نام دے دیا ہے. ایسا مت کہو. مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس بات کو برا نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہتے خود سے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص اپنے رب کی بندگی میں کوئی آڑ سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ سمجھ لے، وہ اس بات کو جان لے، اللہ ہم سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو پورا پورا ریوارڈ دیا جائے گا. ان کے اجر میں سے ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ سے ان کو نوازے گا. جس نے اس بندگی کو آڑ سمجھا ہوگا، برا سمجھا ہوگا، تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. تو یہاں یہ بہت واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں، ہمارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہر سوچ سے واقف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ہمیں کیا کرنے ہیں؟ ہم نیک اعمال اس سوچ کے ساتھ کرنے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمیں اجر عظیم دیا جائے گا. اور اگر برے اعمال ہیں تو ان کو روکیں. کل بھی ایک ہی بات ہم نے کی تھی، اور ابھی تک کے قرآن کی جتنی بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، جتنی آیات پہ ہم نے تدبر کیا ہے، تقوی is the thing that is most important to improve your life. ہمیں اپنی زندگی تقوی کے سہارے یہ پروو کر سکتے ہیں. جب ہر وقت ہمیں خوف ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لینی ہے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، اور فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ندامت کے ساتھ دعا مانگنے کہ یا اللہ ایک تو میری توبہ قبول کر لیں اور آئندہ توفیق دیں کہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی پچھلے ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیں گے. روز سونے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنا ایک سیلف انالیسس کریں، اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں. تو یہاں پر ایک اور وراثت کا اینڈ میں مسئلہ ہے، وہ کلالہ کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے باپ دادا وغیرہ زندہ نہ ہوں، اور نیچے سے بیٹا پوتا اور نیچے سے جو بھی اس کے وارث ہیں وہ زندہ نہ ہوں، تو کس طرح سے اس کلالہ کے مسئلے کو حل کیا جائے گا. یہاں پر جو ہے وہ سورۃ النساء جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور آگے جو ہے وہ سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے. اور سورۃ المائدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی. اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ پہ، کچھ فتح مکہ پہ، اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے. اس زمانے کی یہ بات ہے کہ جب اسلام جزیرہ عرب میں بہت اچھی طرح پھیل چکا تھا، اور جو اسلام کے دشمن تھے اس وقت تک وہ بہت شکست کھا چکے تھے، اور جو ایک باقاعدہ جو ایک ریاست ہے وہ مدینہ منورہ میں مستحکم ہو چکی تھی. تو اس صورت کا آغاز ایک بنیادی حکم سے ہوا، وہ ہے ایفائے عہد، کہ اپنے پرومسز کو کیپ کرو، اپنے وعدے پورے کرو. کہ مسلمانوں جو عہد کرتے ہو، جو عقود کرتے ہو، اس کو پورا کرنا چاہیے. اور بنیادی طور پر جو عقد ہے یا جو عہد ہے یہ لوگوں سے بھی ہے اور اللہ سے بھی ہے. اللہ کے اب سارے احکام آگے آ گئے ہیں کہ ان کو پورا کرو، وہ بندوں سے متعلق ہو یا اللہ سے متعلق ہو. مطلب کہ وہ آپ کے جو بھی عہد ہیں، جو بھی اپنے عقد کیے ہیں، ایک ذہن میں سوچ بنا لی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یا پھر اللہ کے حضور کچھ ہمارے حقوق ہیں یا بندوں سے ریلیٹڈ، تو ان کو پورا کرو. اور جہاں تک بات اگر تمہارے دشمن، اب اینیمی سے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کی بات بتائے گی. اگر تمہارے دشمن ہوں تو ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور خوشخبری سنا دی ہے کہ اللہ نے اپنا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا. پھر آگے مزید جو ہے وہ کھانے کی جو حرمتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام ہیں. شکار کے احکام بتائے گئے ہیں، اور جو ذبیحہ ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم نے ذبیح کرنا ہے. اور پھر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے احکامات آئے ہیں.
चोरी जब हो जाएगी या डाके होंगे, उनकी सजाएं बताई गई कि किसी इंसान को नाहक कत्ल कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी वजाहत में आगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील का भी किस्सा आएगा। शराब और जुए को भी सराहतन हराम करार दिया गया है। वुजू और तयम्मुम का तरीका भी बताया गया है। अब आगे आ जाता है कि इस सूरत का जो नाम है वो किस तरह से रखा गया। तो माइदा कहते हैं अरबी जुबान के अंदर दस्तरखान को। तो इस सूरत की जो आया नंबर 114 है, आपको वहां पर जो है वो नाम जो है वो इसका मिलता है, और उसमें है रब्बाना, ए हमारे रब, अनजिल अलैना, उतार हम पर, माइदा, एक दस्तरखान, मिनस समाई, आसमान से, ताकूनु, वो हो जाए, लना, हमारे लिए, ईदन, ईद, लि अव्वलिना, हम वास्ते हमारे पहलों के, व आखिरीना, और हमारे पिछलों के। तो इस आयत की रोशनी में बताया गया है जी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके जो इत्तबा करने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाइश की थी कि आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसमानी ग़िज़ाओं के साथ एक दस्तरखान आसमानों से नाज़िल फरमाए। इस वाक़े की निस्बत से इस सूरा का नाम जो है वो सूरतुल माइदा है, दस्तरखान की सूरत। अब जो बात आगे पीछे हमारी जो पीछे चलती आ रही थी प्रोमिसेस को कीप करने की, तो मजीद ईमान वालों को ये कहा गया है कि अपने मुआहदों को पूरा करो। फिर हमारे लिए जो हलाल हैं 4 पांव वाले जानवर, वो जो 4 पांव पे चलने वाले चौपाई हैं, वो हलाल कर दिए गए हैं। जो सब मवेशी हैं वो हलाल हैं, जैसे कि भैंस, बकरी वगैरह, या जो इस कबील से हों वो सारे के सारे हमारे लिए हलाल कर दिए गए हों। दरिंदों के अलावा जो भी चौपाई हैं वो सब हलाल हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आगे चल के मजीद फरमाया, किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी, उन्होंने अगर तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, वहां ऐसा टाइम पीरियड था कि मस्जिद हराम पे जाने से रोका हुआ था उनको, तो उस पे बात की गई कि तुम्हें इस बात पर ये आमादा ना करे कि तुम उन पर ज्यादती करो। अगर तुम्हें किसी ने मस्जिद हराम जाने से रोका है तो ये बात तुम्हें इस हद तक ना ले आए कि तुम उन पर ज्यादती करो। क्या करो? दुश्मन के साथ इंसाफ का मुआमला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अपने दीन की हुदूद से बाहर निकाल दो। दुश्मनों के साथ, एनिमीज के साथ भी कैसा मैटर करो जो कि इंसाफ और जस्टिस पर मबनी हो। एक दूसरे के साथ ताआवन करो, किस पर? हसना पर, नेकी पर और तकवे पर। नेक आमाल को करने के लिए एक दूसरे के साथ ताआवन करो। और किस चीज से बचो और रोको? गुनाहों से बचने पर एक दूसरे के साथ ताआवन करो। अब हमें क्या करना है? हम किस चीज में कोऑपरेशन शो करनी है? अपनी नेकी पर, तकवे पर, नेक आमाल पर और गुनाहों से बचने पर एक दूसरे के साथ ताआवन करना है। हाँ, अगर कोई दीन पे आना चाहता है तो उसको इनकरेज करो, उसको डिस्करेज मत करो। अगर कोई गुनाह छोड़ना चाहता है तो इसको इनकरेज करो। ये मत बताओ कि तुमने पास्ट में इतने गुनाह कर लिए हैं, तुम्हारी तौबा कबूल होना बहुत मुश्किल है, तुम तो पाकीज़ा नहीं हो। ऐसी बातें नहीं करो। एक पर्सन अगर 1% भी नेकी की तरफ बढ़ना चाहता है, उसको मोटिवेट करके उसको 90% उस रास्ते पे लेके जाओ, ताकि सिराते मुस्तकीम पर चलना उसके लिए आसान हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक जो आम तौर पर एक पैटर्न सेट चलता आ रहा है, जो ट्रेंड सेट हो चुका है कि डिस्करेज किया जाता है। कोई शख्स भी अगर इस्लाम के दायरे में आना चाहता है, पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, तो क्या उसको डिस्करेज किया जाता है। हर जगह एक मौका और एक प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलता कि आप दीन के हवाले से आगे ग्रो कर सके, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ डेवलप कर सके। वहां आप क्या करें? अगर कोई और रोशनी नहीं फैला रहा, आप खुद रोशनी फैलाने वाले बने। अल्लाह ताला कह रहे हैं बिर हम पढ़ते आए हैं, नेक अमाल को बिर कहते हैं, ठीक है। और तकवा क्या है? अल्लाह के डर को तकवा कहते हैं। इसके ऑपोजिट्स पे जाके अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें समझाया कि बिर और तकवा का ऑपोजिट क्या है? इस्म कहते हैं गुनाह को, और उद्वान कहते हैं ज्यादती को। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बता रहे हैं कि गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट मत करो। किस चीज में कोऑपरेट करो? नेक अमाल और तकवा पर और गुनाहों से बचने पर और ऐसी जिंदगी गुजारने पर जो तकवा बेस्ड हो। ये कुरान कह रहा है। और क़यामत के दिन खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि कुरान शफाअत करेगा इनके हक में, जो कि या तो ये एक पॉइंट ये है कि या तो कुरान आपके हक में शफाअत करेगा हमारे हक में, या फिर हमारे खिलाफ बन जाएगा।
اگر ہم قرآن کو پڑھیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، تقوی اختیار کریں، تو ڈیفینیٹلی ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے خلاف جو ہے وہ حجت بن جاتے ہیں، وہ نہ تو خود سیدھے راستے پہ آتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو خود بھی معاشرے کو اسلام کے ساتھ روشن کریں، اور نہ صرف روشن کریں بلکہ اسلام کی روشنی مزید پھیلاتے چلے جائیں، صرف 1% تک نہ ہو بلکہ مزید پھیلتی چلی جائے۔ جہاں آپ کو جو شخص ملے اور وہ تقویٰ میں آنا چاہتا ہے اور گناہوں سے بچ کر ایک نیک زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے اس کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید احکام جاری کیے کہ تم پر کیا کیا کچھ حرام ہے۔ اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے اور آگے ریپیٹیشن ہی ہے کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے جسے خنزیر کا گوشت کہتے ہیں، اور وہ جانور حرام کر دیے گئے ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو یا چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو یا اوپر سے گر کر مرا ہو، جس کسی جانور نے سینگ مار کر اسے ہلاک کیا ہو اور جس کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، تو وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا جائے۔ تو یہ کھانے پینے کی حرمتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ان ذبیحہ سے جو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے ان سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں دین کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب مزید اس میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ یہ کہ دین جیسے اس وقت جو ہے وہ دین اسلام بہت پھیل گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا ڈر دل میں پیدا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے جب کہا، اس آیت کو جب سنا تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمیں فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو یہودی نے اسے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت اترتی، یہودیوں نے فرمایا اس یہودی نے کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو اپنے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور وہ جمعے کا دن تھا اور عید ہی کا تو دن تھا کہ ہم جو ہے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اوپر سے جمعے کا دن بھی تھا، تو ہمارے لیے جمعہ جو ہے سب دنوں میں سے بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ دین کے احکام کی پابندی کرو، یعنی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کو مت کھاؤ۔ اگر کوئی شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے تو مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، لیکن ان کو رغبت کے ساتھ نہ کھائے کہ پیٹ بھر کے کھا لے، صرف اتنا کھائے کہ زندگی بچانا مقصود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر کسی کو فار دا سیک آف سروائیول کچھ لقمے کھانے پڑ جاتے ہیں جب کچھ اور اویلیبلٹی نہیں ہے حلال کی، اور اسے حرام مجبوراً کھانا پڑ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا 1-2 لقمے تو زندگی اس کی داؤ پہ لگی ہے، تو اس سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ اجازت دی ہے کہ صرف جان بچانے کی خاطر وہ کھا سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ شکاری جانوروں کے ان کا کھانا کیسا ہے، اور اس کے مزید احکامات بتائے گئے۔ اس لیے آگے جو ہے حلال اور حرام، جب جو ذبیحہ ہوتا ہے اگر وہ حلال طریقے سے جو ہے اس کا ذبیحہ کیا جائے تو وہ حلال ہے، تو وہی کھایا جا سکتا ہے۔ اور جس کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی ذبح کرنے کے دوران اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا، تو جب ڈاؤٹ فل ہو بات تو پھر کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب جب ذبیحہ کی بات آئی ہے تو سب سے پہلی پرائیورٹی تو آپ اس بات کی رکھیں گے، علماء نے جو اس کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جو ہے نا اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے، صرف اس صورت میں کہ آپ کو پتا ہو کہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں وہ واقعی میں اپنے دین پر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ آج کل کے زمانے کے جو کچھ لوگ اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں دین پہ قائم،
وہ سم ٹائمز وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس تفسیر کو لے، لیکن میں صرف ایک فلیکسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں کہ زندگی میں انسان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، ایسے جگہوں پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو اس میں صرف اتنی فلیکسیبلٹی ملتی ہے کہ سب سے پہلی کنڈیشن اور پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ وہ مسلم طریقے سے ذبیح ہوا ہو اور باقاعدہ اس کے اوپر تکبیر پڑی گئی ہو اور وہ پراپر جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہو۔ لیکن اگر ایسی پاسبلٹی نہیں ہے، مجبوری ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کا پکا پتہ بھی ہو کہ وہ واقعی میں یہودی ہیں یا نصارہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کا عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے نمبر ایک، اور وہ دو کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق اس کو انہوں نے ذبح کیا ہے یا نہ، کسی اور کا نام تو اس کے اوپر نہیں لیا گیا، تو یہ والی بات آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں ان سے نکاح کرو، تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی مسلمان عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے اور اہل کتاب عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، لیکن پھر یہاں پہ شرائط اور کیٹیگریز آ گئی ہیں۔ پہلی پرائیورٹی ایک مسلم عورت ہی ہونی چاہیے، آپ نے نکاح کرنا ہے تو مسلمان عورت سے نکاح ہی کرو، لیکن اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ اہل کتاب سے نکاح کرے تو وہ واقعہ ہی میں اہل کتاب ہو، وہ واقعی ہی میں اپنے عقیدے پر ہو، تو تبھی آپ اس کو نکاح کا پیغام بھیجیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی خوبصورت آیات اور ان کا میسج جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا اور آج بھی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ نکاح کا مقصد ہے کہ انسان کا ایمان مکمل ہو جائے، نکاح سے عورت کو عفت اور عزت دینا مقصود ہے۔ تم جب نکاح کرو اپنی حفاظت میں لانے کے لیے عورتوں کو ان کو حق مہر بھی دیا کرو۔ اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے نکاح کا مطلب کہ آپ نے جب ایک عورت کو اپنے لیے سلیکٹ کیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے شادی کریں، تو آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ نے ہوس نکالنی ہے اس کے اوپر، آپ کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا سیدھا نکاح کریں، ایک سیدھا کرائٹیریا ہے، خفیہ آشنائیاں پیدا نہ کریں، سیکرٹ افیئرز پیدا نہ کریں، اس سے عورت کی عزت جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ اس طرح سے مت کھیلو کہ ان کے ساتھ سیکرٹ ریلیشن شپ رکھو یا سیکرٹ افیئر چلاؤ، کرنی ہے اگر کرنا ہے تو نکاح کرو اور عزت کو اس کے ساتھ، نکاح کے ساتھ اس کو عزت دو، اس کو عفت دو، اس کا حق مہر ادا کرو۔ پھر آگے وضو اور غسل کی بات آ جاتی ہے۔ وضو اور تیمم کے جو مسائل ہیں وہ ان کے بارے میں بات کی گئی۔ اے ایمان والو، نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو کوہنیوں تک دھو لو، سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ تو جب کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور وضو کے مسائل اور غسل کے مسائل کی آپ کو یہاں پہ تفصیل ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے فرمایا، یہ بھی کنڈیشن تب ہے اگر پانی نہ ملے تو، اگر حد سے اصغر ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو تب کیا کرو، پانی نہ ہو تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اگر جنابت ہو جائے اور حد سے اکبر ہو جائے تب بھی پانی نہ ملے تو غسل جو ہے اگر کر سکو تو غسل کرو، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ یہ صرف اور صرف اس صورتحال میں ہے جب انسان کو پانی اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی مزید شرح جو ہے آپ کو فقہ کی کتابوں سے ملے گی، ابھی یہاں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ آگے پھر یہود کی بے ادبی کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کا تذکرہ یہاں دوبارہ پھر سے آ گیا کہ ان کی دوبارہ ان کو باتیں یاد کروائی جا رہی ہیں جو انہوں نے وعدے توڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید یہ بات یاد کروائی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروانے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلا دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب تم فلسطین چلے جاؤ، ان کو پیلسٹائن جانے کا کہا، کیونکہ یہ ان کا اب ٹھکانہ ہونا تھا، اور وہاں جا کے جو ایک ظالم بادشاہ ہے اس سے لڑائی کرو، اور وہی جگہ جو ہے وہ تمہاری ہے۔ اب وہاں ایک قوم تھی جس کا نام تھا عمالقہ، اس قوم کو عمالقہ کہتے ہیں، یہ ایک بہت مضبوط قوم تھی۔ تو جب بنو اسرائیل وہاں پر پہنچے تو یہ لوگ جو ہیں اتنے طاقتور لوگوں کو جب دیکھا کہ اتنی زیادہ کثرت میں وہ لوگ ہیں اور اتنے طاقتور ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں بہت ہائی اسٹرینتھ کے ساتھ، تو ہم تو نہیں داخل ہوں گے۔ جہاں دوبارہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے ڈس اوبیڈینس کی، دوبارہ بے ادبی کی اپنے رسول سے کہ ہم نہیں داخل ہونے والے،
یہ نکلیں گے تو ہم آئیں گے، اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی اس میں نہیں جائیں گے جب تک یہ لوگ ہیں، اگر جانا ہی ہے تو تم چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام، اور تمہارا رب چلا جائے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا للکار کہ انہوں نے کہا کہ اگر لڑنا ہی ہے نا تو آپ اور آپ کا رب، آپ دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے اس قدر بے ادبی کی، اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا پر محصور کر دیا، وہاں پر یہ لوگ 40 دن تک رہے، اور وہی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا تھا۔ خیر ادھر بھی اللہ نے بہت کرم کیا، ایک بادل آ گیا ان کے اوپر، ایک سائبہ بن گیا۔ یہ انبیاء کی برکت تھی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات میں جو ہے فلیکسیبلٹی چل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسٹل ان کے لیے نعمتیں بڑھا رہے تھے۔ 12 چشمے ان کے لیے نازل کر دیے گئے تھے، من و سلوہ نازل کر دیا گیا تھا۔ یہ بے ادمی میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان نعمتوں کو مزید ایکسٹینڈ صرف انبیاء کرام کی برکت کی وجہ سے کیا گیا، اور یہ بھی بار بار دکھایا جا رہا ہے ہر جگہ کہ اللہ کی ذات نے پہلے ہی سٹیپ پہ کبھی بھی کسی کو کوئی سزا نہیں دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی جب نعمت تمام کر دی ہے، پیغمبروں کے تھرو حجت تمام کر دی ہے، جب لوگ سیدھے نہیں ہوئے تب ہی ان کو جو ہے وہ پنشمنٹ دی گئی۔ اب آگے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم پہلے بارے میں پڑھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے کیسے ورگلایا تھا۔ تو یہاں پر ان کے 2 بیٹوں کا قصہ آگے آ رہا ہے کہ یہ تو ایک بہت لمبی کہانی، لیکن میں مختصراً اسے بیان کروں گی کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو تھے، ان کے جب جو بچے ہوئے تھے وہ ٹوینز ہوتے تھے، جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اپنی جو وہ جڑواں بہن اس کی ہوتی تھی اس سے نکاح حرام ہوتا تھا، لیکن جو دوسرا جڑواں بچہ ہوتا تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس سے نکاح کی اجازت تھی۔ تو یہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو قابیل چاہتا تھا کہ اس سے نکاح کرے، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا، حرام تھا۔ حابیل ظاہری بات ہے وہ اس سے نکاح نہ کر جو ہے وہ اسے نکاح کر سکتا تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان اس بات پہ لڑائی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مان لی جائے گی۔ اور اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ قربانی کر کے ایک پہاڑ پہ کہیں رکھ دیتے تھے، اور آگ آتی تھی آسمان سے اور اس کو برن کر دیتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ تو جب قربانی رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو قابیل کو جو اس میں حسد میں بہت ہی غصے سے وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ سارا جو ہے وہ قصہ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ تو حابیل نے کہا تھا اس ٹائم میں کہ میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آگے سے جواب اس نے کہا کہ میں تو کیونکہ ہاتھ اس لیے نہیں اٹھاؤں گا کہ جب قربانی ہی قبول ہوگی تو میں کیوں ہاتھ اٹھاؤں گا۔ تو اس نے آگے سے اسے جو ہے وہ اسے نہیں چھوڑا قابیل نے۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ حابیل نے کہا اسے اپنے بھائی سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ قربانی قبول کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ جو ہے متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو قربانیاں تو ہم بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں اس وقت ہماری نیت اور ہماری سوچ کیا ہوتی ہے۔ کہیں کسی بھی لمحے ہمیں ایک دکھاوے کی، شو آف کی یا ریاکاری کی ریئلائزیشن تو نہیں فیل ہو رہی ہوتی۔ اور زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اس وقت ہماری نیت میں کتنا اخلاص ہوتا ہے۔ یہ ہم قربانیاں اور بھی دیتے ہیں، اپنا مال بھی ہم خرچ کرتے ہیں صدقات کے طور پر، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے جو فرض ہے، ادا کرنا ہی ہے۔ پھر رمضان میں اب آگے آئے گا رمضان تو ہم روزے رکھیں گے، اور یہ بھی ایک طرح سے قربانی ہے۔ صبح سے شام تک ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور پھر جب ہم جو ہے حج پر جاتے ہیں وہ بھی ایک قربانی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک مجاہدہ اور ایک مشقت مانگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چیک کرتا کہ کسی کی قابلیت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ہم اگر تقوی والے بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ جب اس کو قتل کر دیا اس نے اپنے بھائی کو، تب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی لاش کا کیا کروں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر اس کوے نے زمین کھود دی اور اس نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی کہ دفن کر دے۔ یہاں سے اس کو پتا چلا کہ اس کے بھائی کو کہ کس کو کیسے دفن کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ تو
ایک جو ہے نا عام قتل کی بات ہو رہی ہے نا، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، اور بنو اسرائیل کیا کرتے تھے، وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، تو وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کی ذرا ٹینڈنسی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ جو کسی کو قتل کرے گا تو جب یہ قتل جو ہے ایک قتل نہیں ہوگا، اس قتل جو ہے اسے ایک تو فساد پھیلے گا زمین کے اوپر، ایک شخص کو قتل کرنا ایسی ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، تو قتل جو ہے اس کا بدلہ یا تو ہوتا ہے قتل کا بدلہ قتل، یا پھر زمین پہ اگر نہ ہو وہ تو پھر زمین پہ بہت فساد ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ قتل کرنا کسی ایک انسان کو ایسے ہی جیسے پوری ہیومینٹی کو قتل کر دینا، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس آگے اس کے اپوزٹس پہ ہمیں ملتا ہے کہ جس کسی شخص نے ایک جان بچا لی، اس میں یہاں کسی اس مذہب کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ کون ہے وہ کون نہیں ہے، جس کسی نے ایک جان بچا لی، انسانی جان، انسان کی جان کی بات ہو رہی ہے، مذہب کی بات نہیں ہو رہی، تو اس نے ایسے گویا کہ اس نے پورے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو دیکھیں چیزوں کو ہمیشہ ان کے اپوزٹس پہ جا کے دیکھا گیا تو چیزیں زیادہ اچھی سمجھ آتی ہیں۔ کہاں ایک کبیرہ گناہ ہے قتل کرنا، جہاں ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور دوسری طرف جان بچانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک انسان کو بچانا ایسے ہے جیسے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا جائے۔ پھر آگے مزید جو ہے وہ ڈاکو اور چوروں کی سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ڈاکوؤں کا تذکرہ کیا جائے یا ان لوگوں کا جو کہ لوٹتے ہیں اور کبھی کبھی وہ مال کے پیچھے جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے ہیں، ان کی سزائیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور یا پھر یہ سزا دی کہ مخالف سمتوں سے ان کے جو اعضاء ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ آگے تفصیلات ہیں، اور جو قتل بھی کر دیں اور مال بھی لے لیں اور پھر ان کو آگے سے سزا نہ دی جائے تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے مختلف مفسرین کے مختلف رائے ہیں کہ یا تو ان کو ان کی زمین سے دور کر دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، اور یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ بہرحال واللہ عالم یہ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یہ سزائیں جو ہیں وہ ڈپینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ سزا کون سی کس گواہوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ چوری کرے اور جو عورت ہے وہ بھی چوری کرے تو یہاں پر ہر جگہ یہ نہیں ہوگا کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ڈپینڈنگ آن دا سچویشن سوچا جائے گا کہ ان کی سزا جو ہے وہ کتنی جو ہے عبرتناک ہوگی۔ اسی طرح سے ڈاکے اور چوری کے احکامات کی بات ہے کہ ان کے پروف پیچھے سے لینا ضروری ہے، جتنی بھی حدود شریعت میں آئی ہیں، حد کی سزائیں ہیں، اور پھر چوری کی سزائیں بھی اس میں بتائی گئی ہیں، شراب کی، زنا کی، کسی پہ بہتان لگائے گی، تو یہ سٹرینجنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو اسٹریٹ فارورڈ ایک ہی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا۔ جب کوئی چیز پروف ہو جاتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی سزائیں دی جاتی ہیں، تو تاکہ ہوتا کیا سزائیں جو ہیں وہ دینے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، آئندہ کسی کو ہمت نہ ہو کسی قسم کی چوری کی، ڈاکے کی، زنا کرنے کی، شراب نوشی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کی۔ پھر جو اب آج کے زمانے کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جو بچے ہیں یا یوتھ ہے یا کہ جو بھی آج کل کے ینگسٹرز ہیں وہ دین کو جب پراپرلی انہیں سکھایا بھی نہیں جاتا تو وہ کس طرح سے دین سے پھر جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں، اور ایمان والوں اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، مطلب میری اور آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، اللہ کسی اور کو لے آئیں گے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے فرمایا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور ہوں گے وہ کیسے، وہ نرم ہوں گے، اور جب وہ مومنوں کے لیے بھی نرم ہوگا، مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ اپنے دین سے پھرے گا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگ لے آئیں گے جو کہ ان سے بہتر ہوں گے۔ اب ان لوگوں نے جو بھی کوئی اپنے دین سے پھرے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور وہ کیا نہیں کرتے، وہ اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اگر ان کو کوئی ملامت کرتا ہے تو فوراً لوگوں کی ملامت میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو پھر قتال بھی کریں گے اللہ کے راستے میں بلا خوف و جھجک، اور اگر لوگ ان کو ملامت بھی کریں گے تو وہ ان کے ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پھر مزید بات آگے آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غلو کی بات کو بتایا کہ یہود و نصارہ نے کیسے غلو کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے کا تیسرا ہے، یعنی کہ معبود تو اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، لیکن عجیب سا انہوں نے یہ معاملہ شروع کر لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حوالے سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہو اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو اتنی ہائی سٹیٹس پہ لے کے جاتے ہو، تو کیا یہ سوچتے نہیں ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں یہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ خدا کھانا تو نہیں کھاتا نا۔ تو اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریٹ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہی ہیں بنو اسرائیل میں جو لوگ کافر ہوئے وہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے، جس بدی کا بھی وہ ارتکاب کرتے تھے وہ دوسروں کو بھی اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اگر ایک بندہ غلط ہے تو اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اگر وہ نہیں کرتے تھے تو ہم نے فالو نہیں کرنا اس چیز کو، ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دینی ہے کہ جو اچھی بات ہے اس کو پھیلانا ہے اور جو بری بات ہے اس سے روکنا ہے۔ جب معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں رہتا تو اللہ کی جو ہے وہ پھر ناراضگی آتی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہاں پہ یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائیے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائیے، اپنی خاص، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص محبت نصیب فرمائیے، اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، ہمیں اپنے دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، اس کی پوری کی پوری سمجھ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھر والے، ہماری نسلیں اور ہر ایک بندے کی جو ہمارے اہل و عیال سے بلونگ کرتا ہے، یا پروردگار آپ ان سب کی حفاظت فرمائیے، بے شک آپ بہترین محافظ ہیں، اور جو سب مومنین اور مومنات آپ کے پاس آ گئے ہیں یا رب انہیں جنت الفردوس کا وارث بنائیے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔